تو میرے دوستو، آج باطل کی محنت دو چیزوں پر ہے، عورتوں پر اور جوانوں پر۔ اس لیے ہمارے بڑے جو کام کرتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان پر اللہ تبارک تعالیٰ الہام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور میرے دوستو، فکریں بھی یہی کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں طبقے بچ جاویں، اس لیے کہ آپ کالج کے اندر، اسکول کے اندر آپ جاتے ہیں، وہاں کا ماحول آپ کے سامنے یوں کہا گیا آنکھ کا ماحول ہے۔ اس کا ماحول ہے بھائی، آنکھ کا ماحول ہے۔ ہاں، اب اس آنکھ سے بچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو اس آنکھ والے ماحول میں رہ کر اپنے ایمان کی، اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اس ایمان اور اعمال کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ان کو، وہ سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے کہ ایسی پوسٹ پر میں جا کر کام کروں گا، اللہ نے ویسی پوسٹ پر ان کو پہنچایا۔ خالی صرف اسکول کی تعلیم کرنے سے آدمی آگے نہیں بڑھتا۔ ہاں، اور اسکول کی تعلیم کا چھوڑنا میرے دوستوں یہ بھی اچھی بات نہیں۔ ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو یوں نہ کہو تو بھڑیں شو کر سو۔ لوگ کہتے ہیں ہاں کہ تمن نوکری تو مڑوان نہ تھی، تمن تا کروان نہ تھی، بھڑیں شو کر سو۔ ایسا مت کہو، ان کو یوں کہو کہ بیٹا تم خوب محنت کرو، خوب پڑھو، خوب آگے بڑھو، ہاں، اور تمہاری امیدوں کو اللہ ضرور پورا کرے، لیکن فرمایا کہ دینداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، ہم سب سے پہلے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کون ہے بھائی؟ مسلمان ہیں، اور سب سے پہلے ہم اسلام والے ہیں۔ دو لقب اللہ نے ہمیں دیے، یا تو مسلمان یا تو ایمان والے، تیسرا لقب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ وہ تو دنیا میں آنے کے بعد کوئی اولاد والا ہو گیا، کوئی بیوی والا ہو گیا، کوئی دکان والا ہو گیا، کوئی تجارت والا ہو گیا، وہ دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ ہاں، لیکن جیسے ہم دنیا میں آئے نا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہوئے نا، تو سب سے پہلے ہم کون تھے بھائی؟ ایمان والے۔ کون تھے؟ ایمان۔ ہم بولو نا، بولو، ایمان والے۔ ایمان والے، ہاں۔ لگے اوپر میں کہا یہ سے بیچارہ موبائل چلان تھاکی جیسی ہوتا۔ پھر یوں کہا کہ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر تم دین کی یا دنیا کی تعلیم کو حاصل کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ایسے کرے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ساری قوم ایک ہو گئی، مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے گوپھیڑ تیار کی گئی، گھوڑیوں، اپنی بھاشا ناندیشی کر گھوڑیوں، 4 مونسوں پکڑی نو ساڑی نوکے نہیں نا۔ ہاں، تو یوں کہاں یہاں سے پھینکا وہاں پر گرے تو کتنے کلاک لگیں گے؟ کتنے گھنٹے لگیں گے؟ بولو نا، 5-6 سیکنڈ۔ ہاں، سیکنڈ کا کام ہے، گھنٹے کا کام نہیں ہے، لیکن یہاں سے ڈالنا وہاں پر گرنا، اتنے میں اللہ کی مدد آ گئی۔ یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم۔ یہ مدد اللہ کی کن پر آئے گی؟ جو ایمان کے خلاف ماحول میں جاتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوڑیوں نے کنیوں نہیں مروانا، ہاں، 4-5 جگہ بھیگا دن چھوکریوں نے ایرون نہیں کروانی، ہاں، حرام کام ہے، حرام۔ ہاں، اور بعض گناہ تو اتنے سخت ہیں، جیسے کہ تیزاب ہوتا ہے، تیزاب جوئی سے، ایسڈ جوئی سے نا تمہیں لوگوں یہاں اندر کوالٹی الگ الگ ہوئے، کوئی ایسڈ تو وہ ہے کہ تمہیں نوکو تو خبر نہ پڑے ہے، کوئی وہ ہے کہ انہوں دھواں جو ناک میں مٹھا میں پہی جائیں تو مونس ہیرون تھی جائے، اور کوئی وہ ہے کہ جو ہاتھ میں پڑی جائیں تو ہاتھ لانے سے سراغ پہ۔ گناہ بھی ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو دلوں سے ایمان کو نکال دیتے ہیں۔
ہم معمولی سمجھتے ہیں. ہاں، اس سے پہلے بیان میں سنا سنیچر کے دن کہ بد نگاہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ موت کے وقت میں ایمان اس کا سلب کر دیا جاتا ہے، ایمان اس کا کھینچ لیا جاتا ہے. اب پڑھنا بھی ہے، دنیا کی تعلیم حاصل بھی کرنی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ کہاں کہ اعمال نبوت میں لگو. اعمال نبوت میں لگو. اب اعمال نبوت کیا ہے؟ مسجد و جماعت، مسجد و جماعت. ہاں આપણે તો છો ફજરમાં આવશે તો બી આવવાનો કોઈ સવાલ જ થતો નથી. پھر اس کے بعد تعلیم، گھر کی تعلیم، اپنے مسجد کی تعلیم. پھر مہینے کے 3 دن، اگر 3 دن کی اجازت نہیں، 3 دن کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی ہے تو 1.5 دن لگاوے، لیکن 3 دن تمہارے گنے جائیں گے. پھر اس کے بعد بولو گشت کا دن، سنیچر کا. یہ یاد لے برا وہ تو مونسو آوی نہ کہ وہ سب یاد نہیں. یاد رکھو میرے دوستو، حالات بہت گمبھیر ہیں. صحابہ کے زمانے میں جیسے حالات تھے نا، ایسے حالات ابھی نہیں ہیں. ہاں، تو صحابہ کے حالات اتنے سخت تھے، اتنے خطرناک تھے، ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی رو دیا کرتے تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا آپ سے. یاسر، حضرت عمار وغیرہ پر جو ظلم ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے چلتے تھے یوں کہتے تھے اشبر، صبر کرو صبر کرو، اچھے دن آئیں گے. آج ہمارا نوجوان یہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے. اور میرے دوستو، غفلت تو ایمان والے کے لیے موت ہے. غفلت تو ایمان والے کے لیے موت ہے. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمانوں کی لسٹ میں ہے، اور ہماری گنتی بھی مسلمانوں میں ہوتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ہم. اور اس کے بعد میرے دوستو، ہم غفلت والی زندگی گزاریں، نماز کو چھوڑ کر زندگی گزاریں، یا نماز کو آگے پیچھے کر کے پڑھیں. میرے دوستو، یہ تو ہمارے لیے اچھی بات نہیں. ایک نماز کے قضا کرنے پر ایک حکم کتنے سال، ہزاروں سال جہنم کی آگ میں جلے گا. اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی معلوم ہے میرے دوستو؟ انسان کو ڈالا کہ اس کا چمڑا اتر گیا، بلکہ یوں کہا گیا کہ جہنم کا پانی اور جہنمیوں کا خون اور جہنم کا پیپ اتنا گرم ہوگا، اور اس کے اندر ایسی لوہ چلے گی کہ جب اس کو پیے گا پینے والا، ایک ہونٹ زمین پر، ایک ہونٹ اوپر، اور پیٹ کی ساری انتڑیاں، فرمایا کہ بیت الخلاء کے راستے سے زمین پر گر جائے. گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کا وبال باقی رہ جاتا ہے. ہاں، محرم کا مہینہ ہے، کتنی بڑی قربانیاں ہیں. کسی بھی اللہ کے ولی کی زبان سے محرم کے بیان کو سنو، اس کی داستان کو سنو، وہ روتے روتے تھک جاتا ہے. جب سنا کہ لوگوں نے ایسا کیا تو بہت درد ہوا. اچھے گھرانے کے بچوں نے یہ کام کیا، حالانکہ اس سے پہلے سمجھایا گیا تھا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. ہاں، نیزوں پر سر کو اٹھانے والے کون تھے؟ یزید تھے، اس کی قوم تھی. ابن زیاد تھا. یہ سارے دشمن تھے جنہوں نے نیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے سر کو اٹھایا ہے. امام حسین کے سر کو بھی اٹھایا ہے. ابن زیاد نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے گھر سر کو تن سے جدا کیا ہے.
جب گھر گیا تو اس کی ماں نے کہا تجھ پر لعنت ہو، میرے گھر سے نکل جا، تو نبی کے نواسے قتل کر کے آیا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ حضرت زینب رو رہی ہے، واہ محمدہ واہ محمدہ کہہ رہی ہے، یہ اللہ کے نبی کاش آپ زندہ ہوتے اور آپ دیکھتے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کے نواسوں کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کی اولادوں کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ حالانکہ حضرت امام حسین نے کہا تھا ابن زیاد سے، یا تو مجھے کوفہ بھیج دو، میں کوفہ چلا جاؤں، یا تو مجھے مدینہ بھیج دو، یا تو مجھے یزید سے ملا دو، لیکن ابن زیاد بہت خطرناک آدمی تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس نے یوں کہا تھا کہ اگر یزید کے پاس آئیں گے تو کام بگڑ جائے گا، اگر مدینہ جائیں گے تو کام ادھورا رہ جائے گا، اور کوفہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ان کو تو یہاں پر نمٹا دیں۔ ابو بکر، محمد، جعفر، قاسم، عبداللہ، علی اصغر، علی اکبر، یہ سارے نوجوان بچے تھے، سب سے چھوٹا بچہ قاسم تھا۔ امام حسین کو جب ایک تیر لگا، گلے میں سے ہلکا سا خراش ہوا، خون ٹپک رہا ہے، آپ یوں کہتے ہیں قاسم کو لاؤ، قاسم کو لاؤ، قاسم کو لاؤ۔ جب قاسم کو لایا گیا، قاسم تو ابھی گود میں ہے اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، قاسم کہاں؟ بس یہ دیکھ رہے تھے، کسی نے تیر مارا، قاسم کے گلے سے پار لگ گیا، خون کے پھوارے نکل گئے۔ امام حسین نے قاسم کو رکھا اور یوں اپنے ہاتھوں میں خون لیا اور یوں آسمان کی طرف ڈالا، اے رب اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ میرے جوانوں، کیا اس قربانی کو ہم بھول گئے؟ ابن زیاد نے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری۔ عبداللہ ابن سلیم غالم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چھڑی ہٹا دے ان ہونٹوں پر، میں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہائے، جو چیز ہم نے 10ویں محرم میں کی، سوچو میرے دل سے کہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہو گئے، شہرت ہو گئی، لوگوں نے دیکھ لیا، کوئی ہنسا، کسی نے تعریف کی، کسی نے برائی کی، لیکن آسمان پر رب ناراض ہو گیا۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے اب توبہ کرنی پڑے گی میرے دوست۔ پھر یوں کہا کہ مصعب ابن عمیر نوجوان تھے وہاں پر ودانی میں، میں کارگزاری بھی کہتا ہوں، کچھ باتیں بھی نصیحت بھی کرتا ہوں میرے دوستوں۔ کیسے مالدار تھے، یمن سے ان کی جوتے آتے تھے، کپڑے کہیں اور بنتے تھے، خوشبوئیں کہیں اور سے آتی تھی۔ بسم اللہ، وہی دیکھو بیٹا ہمارا سامنے دیکھ سن تو بات سمجھ آپ سے، ہاں میں کہ سوئی جیسے بیٹا دھیان سے سنو میرے دوستو، دل پر لو باتوں کو، ہاں ورنہ دنیا تو مل جائے گی، ایسا نہ ہو کہ آخرت خراب ہو جائے۔ ہاں دنیا تو مقدر میں ملنے والی ہے، طے ہے۔ ہاں خوشبو لگا کر اگر کسی کے گھر کے پاس سے کسی محلے میں گزر جاتے تھے، گھروں میں بیٹھی عورتیں یوں کہتی تھی مصعب ابن عمیر یہاں سے گزرے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ماں کو خبر ہو گئی، ماں نے بہت سمجھایا، بیٹا تیرے ابا کو خبر پڑے گی بہت مارے گا، جی یہ کہ نہیں، دل پر بات لے لی۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر ہمارے نوجوان دل پر بات لے لیں کہ مجھے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو میرے دوستوں مسجدیں بھری ہوئی نظر آ گئی۔ دل پر لینے کی بات ہے، مصعب ابن عمیر نے دل پر لیا، کچھ بھی ہو جائے گا، جوتے چپل جو یمن سے بن کے آ رہے ہیں چھوٹ جاوے تو چھوڑنے دو، قیمتی کپڑے نکل جاوے تو نکلنے دو، ہاں خوشبوئیں لوٹ جاوے تو لٹنے دو،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا ہے وہ ہاتھ اب چھوٹے گا نہیں۔ باپ کو پتہ چلا، باپ نے بہت مارا، بہت مارا، بہت مارا، یہاں تک کہ ننگا کر کے نکال دیا۔ وہ تو گھر کی چوکھٹ پر وہ ٹانٹ وغیرہ بچھاتے نا اپنے پیر صاف کرنے کے لیے، وہ پڑا ہوا تھا، اس سے اپنے سطر کو چھپایا اور گھر سے نکل گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس مبارکہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمر جا رہے تھے، آپ کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی، کئی پیون لگے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا یہ وہ نوجوان ہیں جس نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، میری محبت میں، اللہ کی محبت میں ساری نعمتوں کو ٹھوکر مار دی۔ آج جو قیمتی قیمتی جوڑوں کو پہننے والا، جوتوں کو پہننے والا، خوشبوؤں کو استعمال کرنے والا، آج پیون والی چادر کو پہن کر جا رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اتنا ہی نہیں، موت آئی، موت تو پورا کفن نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا کرے؟ سر کی طرف کرتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کی طرف کرتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سر کی طرف کر دو اور پیر پر اسخیر کی گھاس ڈال دو۔ لیکن میرے دوستو، دنیا تو گزر گئی، ان کی تکلیفوں میں گزر گئی، ہاں، لیکن آخرت اب راحت میں گزر گئی۔ ہاں، اس لیے میرے جوانوں، ہمارا ہر اسٹوڈنٹ 5 وقت کی نماز کا پابند بن جائے۔ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ ہمارے 3 دن کی جماعت میں 1.5 دن لگا ہوا ہے، اور ہمارا ہر اسٹوڈنٹ مقامی 5 کم کا پابند بن جاوے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم یہ سوچیں کہ پڑھنے لکھنے میں میرا کتنا وقت لگتا ہے، پھر میری ضرورت کو پورا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، پھر سونے اور آرام کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، پھر باقی کا وقت میرا کہاں جاتا ہے؟ کہ موبائل میں۔ یہ موبائل ہے، موبائل میزائل ہے ایمان کے لیے۔ کیا ہے؟ ایمان کو چھین لے گا میرے دوست۔ یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ نوجوان اس موبائل کو استعمال کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاوے کہ جیسے کہ آج بعض اسٹوڈنٹ یوں کہتے ہیں کس نے قبر دیکھی ہے، کس نے آخرت دیکھی ہے، تم آخرت کی بات کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کے گھر میں تعلیم ہو رہی تھی، اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، اس کی اماں اس کے ابا سمجھا رہے تھے بیٹا قبر آخرت، اس نے کہا چپ کرو چپ رہو، قبر کس نے دیکھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر حق ہے، آخرت حق ہے، موت حق ہے، لیکن وہ دنیا ہمیں چلتا رہا، بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، اور دنیا کے ماحول کا اثر اتنا لیا کہ اس کو اب قبر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آخرت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور آئے دن نئے فتنے آ رہے ہیں، جیسے کہ موبائل میں دیکھو آپ کہ ایک غیر مسلم نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ موبائل پر دین سکھوانا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ علماء، جو علماء حق ہے ان کے بیان سنو، ہاں، اور سننے سے پہلے کسی علماء سے پوچھو میں یہ بیان سنتا ہوں کیا ان کا بیان حق ہے؟ ورنہ مٹھاس میں زہر ہوگا، بتاسے میں زہر ہوگا، دکھنے میں تو میٹھا لگے گا کھانے میں، لیکن وہ زہر دھیرے دھیرے اثر کرے گا۔ ہاں، کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو علماء کو بتاؤ کہ میں اس کتاب کو، کئی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جن کے نام مسلمان کے ہیں لکھنے والوں کے، لیکن اندر کا کام مسلمان کا نہیں ہے، کسی اور نے لکھا ہے، اسلام کو بدوار کیا جا رہا ہے۔ ہاں، پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے،
ورنہ میرے دوستوں اسلام سمجھ کر کوئی اور ہم حاصل کر رہے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کر رہا ہے، لو نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے، پینٹ شرٹ میں پھر رہا ہے اور نعوذ باللہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اور بھولے بھالے مسلمان ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا تو خریدے جاتے ہیں پیسوں سے۔ ہاں، جو کام ہمیں کرنے کا وہ کام کرو۔ اور میرے دوستو دین میں ایسا وقت نکالو، ہمارا نوجوان اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ روئے، اے میرے رب میں اسکول میں جاتا ہوں، کالج میں جاتا ہوں، نظر قابو میں نہیں رہتی، دماغ قابو میں نہیں رہتا، دل قابو میں نہیں رہتا، گناہ ہو جاتے میرے رب، تو ہی اس کو قابو کرنے والا ہے۔ تو ایسی طاقت دے دے کہ میری نظر قابو میں ہو جائے، میرا دل قابو میں ہو جاوے، میرا دماغ قابو میں ہو جاوے، اور گناہوں سے بچنا میرے لیے آسان ہو جاوے، اور میرے رب جو گناہ ہو گئے تو معاف کر دے، اللہ کو پیارا جائے گا۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں نوجوان کا سجدہ بہت قیمتی ہے، کہ بڑھاپے کا اندر 70 سجدے کرے، 70، اور ایک جوان جوانی کا ایک سجدہ کرے، وہ جوانی کا سجدہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر یوں کہاں ایک لباس وہ ہے جو اوپر سے نیچے آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولتا نہیں وجہ کبھی پیریت کبھی کیسے جبا، ہاں کرتا کہتے ہیں، جبا کہتے ہیں، وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج ٹی شرٹ وی شرٹ نہیں، اس میں تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ علماء سے پوچھو کہ ٹی شرٹ پہن کر نماز کیسی ہوتی ہے، کہ مکروہ، یعنی وہ نماز اللہ کو ناپسند ہے۔ جن کپڑوں کے ساتھ تم دوسرے محلوں میں اور مجلسوں میں نہیں جا سکتے، ایسے کپڑوں میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ گرمی تو بدھو نہیں لاگے، تمہیں نکلن تھوڑی لاگے سے آج ٹی شرٹ نہیں بوئے جتے رہی، کل پینٹ نہ پائچا جتتا رہے تو چڈا پہنی نہ اسے تمہیں لوگوں بتا۔ کم سے کم اللہ کے گھر میں آوے، ادب والا لباس پہن کے آوے میرے دوست۔ ہاں، خبریں اٹھا اے نائٹی پہنی آئی ہے، چیو لاگے سے، کتنا خراب کتنا بھدا لگتا ہے۔ کیا نائٹی پہن کے تو شادیوں میں جاتا ہے، تو ڈاکٹروں وکیلوں اور آفسوں میں جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے تو نائٹی پہن کے۔ یاد رکھو ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر۔ یہ لباس اگر سنت والا ہے، دلوں کے اندر سنت کی محبت آئے گی، اگر یہ لباس کسی اور کا ہے تو دلوں میں کسی اور کی محبت آئے گی۔ کیسے آئے گی وہ پتہ نہیں چلے گا، دھیرے دھیرے آئے گی۔ ہاں، دھیرے دھیرے، جیسے میں نے کہا کہ زہر دھیرے دھیرے دیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ 1000 اسٹوڈنٹ جڑے تھے، اور یہ بات سمجھ لو میرے دوستو، اگر باپ نے ہمیں کہا کہ جاؤ تم اللہ کے راستے میں، جاؤ تم یہ مشورے میں، جاؤ تم ان بیانوں میں، ہم نے نہ کہہ دیا، یہ نہ کہنا بھی ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ خالی یہ نہیں کہ ماں باپ کے کام نہیں کریں گے تو نافرمانی ہوگی، ماں نے جس کام کے کرنے کا کہا وہ کام ہم نے نہیں کیا، وہ نافرمانی ہے۔ اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو مقبول راتیں ہیں جن میں بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں، ایسی راتوں میں ماں باپ کو ناراض کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کمانے سے کوئی نہ نہیں کہتا، تعلیم کے حاصل کرنے سے کوئی نہ نہیں کہتا، خوب خود پڑھو، خوب محنت کرو، خوب آگے بڑھو، لیکن یوں سمجھو میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ دعوت کا کام مجھے گناہوں سے حفاظت کے لیے کرنا ہے، دعوت کا کام مجھے ایمان بنانے کے لیے کرنا ہے، اور دعوت کا کام میری حفاظت کے لیے مجھے کرنا ہے۔
پھر ایک کارگزاری سنائی. قاری ہارون صاحب کو پہچانتے، کاکوں سے میں پڑھاتے، انہوں نے سنائی دعوت برکات ہوا کہ ایک نوجوان تھا ماشاءاللہ سنت کے ساتھ، سنت لباس کے ساتھ. ہاں الگ بات ہے یونیفارم جو رکھا جاتا ہے اسکول کا، یہ وہ اس کا وہ پہن کے جاتا پھر آ کے نکال دیتا. لیکن کئی بچے تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنت والے لباس میں جاتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی منع کرتا. ٹوپی پہروا دی بال بگڑی جاتا ہے تو بولے ٹوپی کیوں تھا پہروانا، آڑی پوتھی پڑھوی پڑے سنت نہ خلاف، اسٹائل مارવી પડે. ہاں اسٹائل میں تو رہی جائے جیرو پر. اسی لیے مسلمانوں کے بچے آج لکھنے پڑھنے میں پیچھے ہیں میرے دوست. ہاں ایسے نہیں ہے قوم جیروان اڑتا رہوان، بس ادھر ہیڈوان. ہوا کا جھونکا آئے گا کسی دیوار سے ٹکرا دے گا، تیرا بھیجا نکل جائے گا، تجھے پتہ نہیں. ٹوپی کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابوں میں لکھا ہے. آپ امامہ پہنتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹوپی کے بغیر آپ نے امامہ باندھا ہو. ہمیشہ آپ کی ٹوپی ہوتی تھی، اس پر امامہ ہوتا تھا. آج تو نماز میں موڑو تھا تو وگر ٹوپی اوبھو થઈ જાય. اللہ چل ٹوپی نہ پہنے کی رکعت جاتی تھی، وگر ٹوپی نماز پڑھے رکعت نہیں فکر میں، شرم نہیں آتی تھا. ایک جنوں نماز پڑھتا تھا تو ٹوپی کہ ٹوپیوں گندھاتی سے تو گھیجام راکھ نہ تانے رومال گھیجام راکھ، شرم آتی ہے. تو کہا انٹرویو کے لیے گئے، جانوروں کا ڈاکٹر بنا تھا وہ. سامنے والے نے چہرہ دیکھا، کپڑے دیکھے، ریجیکٹ کر دیا. گھر آیا، کچھ نہیں، صبر سے کام لیا. قاری ہارون صاحب سے رابطہ کیا، حضرت ایسا ہوا ہے، کہا صبر کر، اللہ دروازہ کھولے گا. ہاں دروازے ایک دم نہیں کھلتے، مدد اللہ کی ایک دم نہیں آتی. پھر گیا، پھر ریجیکٹ کر دیا. گھر والوں کو پتہ چلا، گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑے دن کے لیے داڑھی نکال دے. آج کہتے ہیں شادی نہ پہلے داڑھی راکھیوں ایسا سگائی تھسے کی نہیں گائے تو تنا اللہ پر یقین نہ تھی. تارو جوڑو اللہ نے بنائی نہیں ہوئی، بدھوں نے بنایا ایسے. کہا کہ اب تو گھر والے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا. کہا نہیں جمع رہے. تیسری مرتبہ گیا تو اس نے پاس کر دیا. 45,000 روپیہ اس کی تنخواہ ہے اور وہاں کا افسر ہے. سنت لباس میں، سنت چہرے میں کام کر رہا ہے. کتنی تنخواہ سے؟ 45,000 روپیہ. موٹا پونے ہوتی ہے. میرے دوستو ایسے کام نہیں ہوتا، جمنے سے کام ہوتا. ہاں دین کی باتوں کو سنتے رہو گے تو جموں گے. ہمارا اسٹوڈنٹ جتنا جلدی نماز پڑھ کے جاتا ہے اتنا کوئی نہیں جاتا. کیا گتے مارتے ہیں اور کیا نماز پڑھتے ہیں. تعلیم میں نہ بیٹھنا پڑے، کوئی مولوی نہ دیکھے نہ بٹھاوے، فوراً نکل جاتے ہیں. کوئی کام نہیں ہوتا. وہاں چوراہے پر جاتے ہیں، چکلے میں جاتے ہیں، دکانوں پر بیٹھتے ہیں، موبائل کو کھولتے ہیں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگاتے ہیں. ماں باپ کے فون آتے ہیں بیٹا کہاں ہے، گھر پر آ جا. لیکن یہاں پر 10 منٹ تعلیم میں بیٹھنے کے لیے وہ نوجوان تیار نہیں. ایسے دن ہماری زندگی میں آئے گا. قرآن تو یوں کہتا ہے یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے کہ تم ناپسند کرو ہم زبردستی تم کو دین چپکا دے. یہ دین تو ایسا ہے جو لینے کے لیے آئے گا محتاج بن کر آئے گا، فقیر بن کر آئے گا، جھولی کو پھیلا کر آئے گا، دین اس کو ملے گا. اور دین کالے گورے کو نہیں دیکھتا، چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتا، خوبصورتی کو نہیں دیکھتا. دین تو آنے والے کو دیکھتا ہے. کون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، دین یہ دیکھتا ہے. پھر اللہ اس کو دین دیتے ہیں. اچانک لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. وہ بیچارہ کھانچی برادری کا نوجوان
اس کو پتہ ہوگا. ہاں آج مدرسے میں گیا کہ جمعہ کے دن تو وہ بچے کو ملنے کے لیے آیا ہے، اس کا ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا. دنیا سے رخصت ہو گیا، اچانک کی موت. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک کے شر سے اور اچانک کی موتوں سے حفاظت چاہو. اللہم انا نعوذ بک من موت الفجاء، اللہم انا نعوذ بک من فجاءۃ الشر. نمازوں کو بھی اپنی ترتیب سے پڑھتے ہیں، آرام سے آنے کا. عشاء کی نماز ہو بیچارہ کتنا مشغول آدمی ہے، حالانکہ کوئی مشغولی نہیں، ایک سستی، ایک کاہل، ایک عادت بن گئی ہے. ہاں اور مسجدوں کو باتیں نہ کرو میرے دوستوں مسجدوں میں. ہاں یہ حرم جو ہے مسجد کا اندر کا حصہ، اس میں باتیں کرنا بہت بڑا گناہ. بار حدیث لکھی ہوئی ہے 2 مرتبہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے چپ ہو جا، تیسری مرتبہ اعلان کرنے والے یہ کہتا ہے اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. باہر بیٹھو کون نہ کہتا ہے. ہاں تو میرے دوستو ایک جوڑ ہمارا شروع میں ہوتا ہے کہ کالجوں میں اسکولوں میں کیسے آپ نماز پڑھیں گے. کہا کہ نماز کے لیے جگہ نہیں مانگنی، اپنی جگہ طے کر کے اپنی نماز پڑھ لینی ہے. ہاں کام ایسا نہیں کرنا جس سے رکاوٹیں پیدا ہو. ارے بعض اسٹوڈنٹ تو وہ ریشیش ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی گھنٹے میں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور تعلیم کے حلقے بھی لگاتے ہیں. کرنے والے اور نہ کرنے والے وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. نہ کرنے والے ایسا بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے میرے دوستو فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو سنبھال لو گے، ارادہ کر لو گے کہ گناہوں سے بچنا ہے، تعلیم مجھے حاصل کرنی ہے میرے دوستو، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی محنت. ہاں آپ آئے ہوں گے، جو آئے جن کو پوچھو کتنے ماسٹر تھے بھائی، کوئی یوں نہیں کہ ماسٹر ہے، سب سلوار کرتا ٹوپی چہرے پر داڑھی، مولوی صاحب نظر آ رہے ہیں. اور اسکولوں میں کالجوں میں ٹیچر. لو کس نے نکال دیا ان کو؟ بلکہ لوگ عزت کرتے ہیں. ہاں لوگ ان کو عزت کی جگہوں پر بٹھاتے ہیں، لوگ ان کو سلام کرتے ہیں. ہاں اسٹوڈنٹ بھی ان کی عزت کرتے ہیں. تو نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھو انشاءاللہ. آج کی کل کی صبح سے لے کر میری موت تک کوئی میری ایک نماز قضا نہ ہو، اس کی پوری محنت پوری کوشش کرنی ہے. ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو میرے دوست. ہاں اگر ہم گھر پر آئے ہیں، اذان ہو گئی ہے، کھانا تیار ہے، گھر والوں کو کہو تم کھا لو، میں کھانا تو نماز کے بعد کھاؤں گا. اکثر ہماری عشاء کی نماز کھانے پر قربان ہو جاتی ہے، اور کھانا کھا کے آتے ہیں جماعت چلی جاتی ہے، تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے. اور پھر ہم ہماری فرصت کی نماز پڑھتے ہیں. میرے دوستو کہاں کے بعد نماز تو ایسی ہوتی ہے جو کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ یوں کہتا ہے مجھے تیری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں. وہ نماز ہمیں جنت میں لے جائے گی بہن. گشت کے دن میرے دوستو ہمارا یاد ہونا چاہیے کہ آج میرے گشت کا دن ہے میری مسجد کا. پہلے فارغ ہو جاوے، اگر فارغ نہیں ہو سکے تو دکان پر 2-3 بھائی ہیں، کچھ ایسی ترتیب بناوے، بھائی تو پہنچ میں باقی کا کام منٹا پر آ رہا ہوں. گھر والوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے میرا بیٹا آج گشت میں ہے، آج مغرب سے لے کر عشاء تک وہ مسجد میں رہے گا. اور میرے دوستو جب بھی ہماری 3 دن کی جماعت بنے، اگر ہم 3 دن لگا سکتے ہیں تو لگاوے، لیکن تعلیم کا نقصان نہ ہو. اگر تعلیم کا نقصان ہوتا ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں 1.5 دن لگاؤ، اتوار کا پورا دن اور سنیچر کا آدھا دن. ہاں لیکن تمہارے 3 دن کی نہیں جائیں گے.
جماعت روانہ ہو اس وقت میں ہمیں حاضر رہنا ہے، روانگی کی بات سننی ہے۔ جب جماعت ہماری ریٹرن آ جاوے، واپس آ جاوے، کارگزاری میں بھی ہمیں شرکت کرنی ہے۔ گھر کی تعلیم، کس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے؟ تعلیم ہے نا بیٹا؟ ہاں تعلیم کرو بھئی، ارادہ کر دیں گے انشاءاللہ ہم کوئی تعلیم نہ کرے، ہم تعلیم کریں میرے دوست۔ ہم پڑھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو کیوں ایک حدیث کو پڑھ لیں گے، حدیث کا نور ہمیں ملے گا۔ قرآن کی آیت پڑھیں گے، قرآن کا نور ہمیں ملے گا۔ صحابہ کا واقعہ، قربانیوں کو ہم پڑھیں گے، وہ قربانی کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوں گے، ہم بھی دین کے لیے مال اور جان کو قربان کرنے والے بنیں گے۔ کریں گے بھی تعلیم اپنے گھروں میں انشاءاللہ۔ اور دوسرا گشت بود کے دن ہوتا ہے، مغرب بعد بھی ہوتا ہے، عشاء بعد بھی ہوتا ہے۔ جیسی اپنی فرصت ہو ان جماعتوں کے ساتھ ہو جاوے اور اپنا گشت مکمل کریں۔ صبح میں مسجد و جماعت میں میرے دوست یہ سارے سادی فکر کے ساتھ آئے، ہم تم کو یوں نہیں کہتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ویکیشن میں اپنی ترتیب خود بناوے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو جماعتوں کو لے کر جاتے ہیں۔ دیوالی کا ویکیشن آیا، اپنے ساتھ بھائی جو لو 3 دن کون آئے گا؟ اب ساتھی کے ساتھ تیار ہو جاتے۔ عدنان نے 4-5 دوستوں سے تیار دیا، عبدالحفیظ نے ایک ٹیم سے زبردست ایک ٹیم تیار دی ہے، جماعت مکمل۔ ہاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب 10 دن کی تقاضا پورا، پھر بڑا ویکیشن آ جاوے تو فرمایا کہ 40 دن لگا ہوئے۔ کیا لگا ہوئے؟ 40 دن۔ ہاں، اور محرم کے دن جو گناہ ہم نے کیے ہیں توبہ کر لو میرے دوست، کر لو میرے دوست توبہ۔ ہائے ہائے میرے دوستو، ایسے اچھے نوجوان جنہوں نے چلے لگائے ہیں، 3 دن لگائے ہیں، 10 دن لگائے ہیں، ایسا کام کرنا میرے دوست۔ ہاں ہم ساری قربانی کو بھول گئے۔ تو اس کا تو ایک پتہ یہ چلا کہ ماحول کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ جو ابھی گناہ کا ماحول ہو جاوے تو گناہ کریں گے، یوں بولو بھائی۔ ہاں گناہ کا ماحول ہوگا تو گناہ کریں گے، اور عبادت کا ماحول ہوگا تو عبادت کریں گے۔ ہم کیسے، ہم میرے دوستوں موسم کے مسلمان تھوڑے ہیں، ہاں کہ سردی میں بدل جاوے، گرمی میں بدل جاوے، بارش میں بدل جاوے۔ ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں۔ کچھ بھی ہو جاوے، موسم کتنے ہی خراب ہو جاوے، ہوائیں کتنے ہی کروٹیں لے لے، ہاں اور ماحول کیسا ہی بدل جاوے، لیکن انشاءاللہ ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بھول تو ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، سب سے ہوئی ہے، آئندہ نہ ہو اس کا پکا ارادہ، اور جو ہو گئی بھولے اس پر توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستوں، آئندہ جب بھی یہ ہمارا جوڑ ہوئے، ہماری بڑوں کی طرف سے طے ہو جاوے، ہمارا مسجد کے اطراف کے اندر 30 اسٹوڈنٹ جو بھی ہے میرے دوستوں، سارے اسٹوڈنٹ پہنچے، اس کی ہمیں فکر اور محنت کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رب۔